صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاضرین مسجد اور ذمہ داران مسجد، آپ کی خدمت میں یہ تیسری حاضری ہے. اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کر سکوں، اور اس کا شکر اس لیے بھی ہے کہ تمام حاضرین کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، مسلمان بنایا اور ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں عطا کی. میری حاضری کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے علم میں کوئی بڑا اضافہ کر دوں یا کوئی علمی نقطہ آپ کے سامنے رکھوں یا کچھ ایسی باتیں بتا جاؤں جو عام علماء نہیں بتاتے. مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ الحمدللہ جس امام صاحب کی ابتدا میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ان سے کتاب و سنت کی باتیں بارہا سنتے رہتے ہیں، علمی مسائل بھی سنتے ہیں. بعض ایسے دروس ہوتے ہیں ان کے الحمدللہ جن میں ایسے نقطے آتے ہیں جو دوسرے فتویٰ میں نہیں آتے. اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ رب العالمین ان کے علم میں مزید اضافہ کرے اور ان کے استفادے کو مزید عام کرے. بس میری حاضری کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین کا قول وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اپنے نبی کو حکم بھی ہے کہ مومنوں کو نصیحت کیا کرتے رہو، یقیناً نصیحتیں مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اسی وعدے کے تحت، اسی ارشاد ربانی کے تحت جمعیت اہل حدیث اڑپی نے یہ انتظام کیا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے لا بٹھایا ہے. اللہ رب العالمین ہماری اس جمعیت کو بھی ترقی دے، اس سے خیر کے کام لے، اور جو اس کا مشن ہے کتاب و سنت کی ترویج، اس کی تبلیغ، اس میں مزید اضافہ کرے. ذمہ داران کی حفاظت فرمائے، خود ہمارے علماء کرام کی بھی حفاظت فرمائے، اور بالعموم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے. یہ چند کلیدی کلمات ہیں. اس کے بعد میں آپ تمام کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب مسلمان ہیں، اور آپ کا مسلمان ہونا بڑے نصیب کی بات ہے. اس سے کہیں بڑی نصیب کی بات یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے اور کتاب و سنت پر جان لٹانے والے ہیں. انشاءاللہ میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں یا میں صرف مزید میں ایسے آپ کی تعریف کرتا جا رہا ہوں یا آپ کے دل میں بھی یہ جذبات ہیں؟ میں جو آپ کی تعریف کر رہا ہوں یہ صرف صدا و صحرا آواز باہر چلی جائے گی کھڑکیوں سے، یا آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے؟ اگر نہیں تو انشاءاللہ پیدا کر لیں. میں بھی ابھی پھر سے تجدید کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک کتاب و سنت کے پابند رہیں گے، اسی کے لیے مریں گے، اسی کے لیے جئیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العالمین تمام مسلمان عالم کو کتاب و سنت کا پابند بنائے، ہر طرح کے شرکیات اور خرافات سے ان کی حفاظت فرمائے، اس دلدل سے نکالے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کی سعادت، آپ کی خوش نصیبی دوبالا ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے کہ آپ کتاب و سنت کے پابند ہیں. اور اس حالت میں کہ آپ کو رمضان مبارک نصیب ہوا ہے، ذرا اپنی آنکھیں کھولیں اور دماغ کی نگاہ سے بھی دیکھیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی فی الحال اور ماضی میں تاریخ کے پنوں میں کیسی کیسی بڑی شخصیات،
کتنے بڑے بڑے ماہرین اپنے فن کے، اپنے مجال کے، اپنے میدان کے، کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس دنیا میں گزرے ہیں، جنہوں نے انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی ترقی میں پوری زندگی کھپا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے انتھک کوشش کی، جی جان سے اپنی کوشش کی، یہاں تک کہ جس مائک سے میں بول رہا ہوں اس کو بنانے والے نے بھی کتنا دماغ لگایا ہو۔ جس پنکھے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، اس بجلی کے ایجاد کرنے والے نے، سب جانتے ہیں اسکول جانے والے، کتنی مرتبہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ اور جس سسٹم میں ہم بیٹھے ہیں، اے سی وغیرہ میں، آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں، ان تمام ترقیوں کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں، ان کی کوششیں، دن رات انتھک کوششیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اسلام سے محروم تھے، ایمان سے محروم تھے۔ ان کی خطا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ نوازشیں جو ہمیں اور آپ کو ملی ہیں، جو برکھا، جو برسات رحمتوں کی ہم پہ برسی ہے، ہدایت کی، اس سے وہ محروم رہے بیچارے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ کتنی ہم سے زیادہ انہوں نے محنت کی، لہذا ہم اور آپ اس بات کے لائق ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے، سوئے لیٹے اسلام مل گیا، اور اللہ رب العالمین نے اسی حالت میں رمضان المبارک عطا کیا، اور ہم کئی رمضان المبارک دیکھ چکے ہیں۔ لہذا اس موقع کو، اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیں، اور اس غنیمت جاننے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا احساس کرنا، دل میں خیال لائیں کہ ہم کون ہیں، آخر ہم نے کون سی بڑی نیکی کر دی ہے، کون سی بڑی قربانی دے دی ہے، کون سا ہم نے خون بہا دیا ہے، یا ہمارے خاندان والوں نے کون سے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے اتنی آسانی سے اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے، جبکہ ہم سے زیادہ اخلاق والے، ہم سے زیادہ سچے، ہم سے زیادہ ڈسپلن کے پابند، ہم سے زیادہ محنتی لوگ ایمان سے، اسلام سے محروم ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ماضی میں، بلکہ ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، لیکن اسلام سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی اسلام کی دولت سے نوازے، انہیں بھی ہدایت دے، اور ہمیں مزید اسلام پر مستحکم طریقے سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، و رمضان جو ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ورکشاپ ہے، جو الہی نظام کے تحت ایک تربیت کا سینٹر ہے، وہ رمضان کے جس کا معنی ہی جلا کر کے کنجن بنا دینا ہے، ایک معنی کئی سارے معنی ہیں۔ وہ رمضان جو رمض سے نکلا ہے، جس کے معنی سخت گرمی، شدت کی دھوپ، اور اس دھوپ میں جو جل جاتا ہے، گندگی، غلاظت، میل کچیل اڑ جاتی ہے گیس بن کر کے، اسی سے یہ رمضان ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اور لوہا جسے بھٹی میں جیسے تپایا جائے، لوہے کو کچھ بنانے سے پہلے، سونے سے کچھ بنانے سے پہلے، چاندی سے کچھ بنانے سے پہلے اس کو تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، شعلہ دکھایا جاتا ہے، تاکہ اس کے ویسٹ مٹیریل، اس کے خراب مادے اس سے نکل جائیں، جو اصل بچ جائے، اس سے زیور بنے، کوئی ہتھیار بنے، کوئی کام کی چیز بنے۔ یہ رمضان ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے آیا ہے، تاکہ ہمیں آپ کو کھرا مسلمان بنائے، نفس کی طہارت کرے، دلوں کو صاف کرے، میل کچیل جو بیٹھا ہے، دنیا کی جو محبت بیٹھی ہے، اس کو صاف کر کے پکا سچا مسلمان بنائے، ایک بھلا انسان معاشرے کو دے، جس سے تعمیر و ترقی کا کام ہو سکے، انسان کی فلاح و بہبود کا کام ہو سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد ہی بتایا ہے، لعلکم تتقون۔ یہ روزہ صرف دل سے تعلق نہیں رکھتا، روح سے تعلق نہیں رکھتا، اور جان سے تعلق نہیں رکھتا، نفس سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کے مثبت اثرات، اس کے اچھے نتائج، اس کے بینیفٹس انسانی جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جو بالکل مسلم ہے۔ آج کی یہ پڑھی لکھی دنیا میں، تعلیم یافتہ دور میں، آج کی 21ویں صدی میں بڑے بڑے ڈاکٹرز اس بات کو مانتے ہیں، ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ روزے کے اثرات انسانی جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس روزے کے اثرات ہمارے خون پر، اس روزے کے اثرات ہمارے دل پر، جس دل کا تعلق تقویٰ سے ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ کے نبی نے جس دل کے بارے میں کہا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم خراب اور فاسد ہو گیا۔ گویا کہ خون کا دوران دل کو صحیح رکھنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس روزے کے اچھے نتائج، مثبت نتائج، اس کے اثرات
دل پر مرتب ہوتے ہیں، خون پر مرتب ہوتے ہیں، انسانی ذہن پر مرتب ہوتے ہیں، انسان کے جسم کا جو سینٹر معدہ ہے جسے ہم پیٹ کہتے ہیں، ڈائجیشن سسٹم ہے جس سے پورے جسم کو صحیح رکھنے میں مدد ملتی ہے، اس پہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ دلوں کی بھی طہارت ہو، جسم کی بھی طہارت ہو۔ یہ رمضان ہمیں ایسے ہی ملا ہے، لہٰذا اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، مقام و مرتبے کو سمجھیں، اور اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے جو بھی ہدایات نازل کی ہیں، خواہ وہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، سب کو دماغ میں حاضر رکھیں، تبھی ہم اچھی طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، بس ہم 2 سے 3 دنوں کے بعد اس ماہ مبارک کے ان ایام میں قدم رکھیں گے، یا اس ماہ مبارک کے وہ ایام ہم پر سایہ فگن ہوں گے، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیں گے، جو ایام کے اس پورے ماہ مبارک کا خلاصہ ہے، جو دن کہہ لیں کہ اس ماہ کا کریم ٹائم ہوگا، جسے ہم عشر اخیر کہتے ہیں۔ یوں تو پورا ماہ رمضان ہی برکت، رحمت، سعادت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں میں بھی ہے، یہ انسانوں میں بھی ہے، یہ اوقات میں بھی ہے، یہ مہینوں میں بھی ہے، اور یہ کچھ مناسبات میں بھی ہے کہ ایک کو ایک پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا خود ماہ رمضان میں 30 دنوں میں کچھ 10 دنوں کی کچھ حیثیت ایسی ہے کہ بقیہ پچھلے گزرے کے 20 دنوں سے اس کا مقام افضل ہو جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں گناہوں کی بخشش مزید ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت مزید برسنے لگتی ہے، اور اعلان عام ہوتا ہے معافی کا ان بندوں کے لیے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہدایت کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، نہ صرف یہ کہ بیٹھے بیٹھے ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ نے کہا الذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں، ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں۔ یوں تو ہدایت اللہ کی عام ہے، جو نصیب والے ان کو ایسے مل جائے، لیکن جب ہم نے اقرار کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، ہمارے رسول محمد عربی ہے، ہمارا دستور قرآن ہے، تو ہم پہ ذمہ داریاں بھی دگنی ہو گئی، اوروں سے بڑھ کر ہمارے اوپر، ہمارے کندھے پہ ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ اس بات کا ہمیں احساس اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم عشر اخیر میں بس داخل ہی ہونے والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا ادراک، اس بات کا احساس اور اس بات کا شعور ہونا چاہیے، اور آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سے خیر کی امید رکھتا ہوں، آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ ضرور آپ کو ہوگا، اور اس تعلق سے آپ دروس بھی سنتے ہوں گے کہ عشر اخیر کا مقام کیا ہے، اس کی نوازشیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر بھی یاد دہانی کے طور پہ چند باتوں کی طرف اشارہ کر دینا زیادہ مناسب سمجھ میں آتا ہے۔ اس عشر اخیر کے تعلق سے کیا کہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی یوں تو سال بھر تہجد پڑھا کرتے، سال بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتے، سال بھر صدقہ و خیرات کیا کرتے، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی کی محنت، اللہ کے نبی کی بھاگ دوڑ، اللہ کے نبی کا مجاہدہ، اللہ کے نبی کی کوشش اس قدر ہوتی جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی۔ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نمونہ، آپ کا طریقہ، اور آپ کا ایک سمجھیے کہ آپ کی ہدایت تھی عملی طور پہ، مسلمان اس کو بھی فالو کریں۔ اس عشر اخیر کی فضیلت کیا پوچھنا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی تعلق سے اللہ رب العالمین فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک تو قرآن عظیم المرتبہ، سارے آسمانی کتابوں کی سب سے افضل کتاب، بلکہ پوری دنیا کی الکتاب، سارے کتابوں کی ماں یہ قرآن کہ اپنی پاکیزگی اور اپنی تعلیمات اور اپنی برکتوں اور اپنے فضائل کے تعلق سے ساری کتابوں پر بھاری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اور اس کے الگ الگ نام ہیں، کتنے سارے نام ہیں۔ خود اس قرآن کی عظمت اپنی جگہ پہ،
اور اس قرآن کا کسی خاص مہینے میں نازل ہونا، پھر اس خاص مہینے میں کسی خاص عشرے میں نازل ہونا، پھر اس خاص عشرے میں کسی خاص رات میں نازل ہونا، اس کی اہمیت، اس کے مرتبہ، اس کے مقام کو دوبالا کر دیتی ہے، بلکہ جتنے بالا کریں دو بالا ہی کریں، جتنا گناہ بڑھتے جتنی ملٹیپلائی کر دیں آپ، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ عشر اخیر کی برکتیں اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور خود لیلۃ القدر کے تعلق سے ایک آیت کے بعد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب 1000 مہینوں سے بہتر؟ ابھی ہم نے 1 رکعت نماز پڑھی یا 2 رکعت نماز پڑھی ظہر کے بعد کی سنت مؤکدہ، اگر یہی سنت مؤکدہ اگر اس کا وقت ہو بشرطے کی اس رات میں پڑھی جائے تو ان سال بھر کے 1000 مہینوں کے سنت مؤکدہ سے بہتر۔ اگر اس رات میں ایک حرف کی تلاوت کی جائے، الف لام میم 3 حروف ہو گئے، تو 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر ہے۔ اس رات میں اگر ایک پائی صدقہ کیا جائے تو 1000 مہینوں کے صدقوں سے بہتر۔ اس رات میں اگر کسی غریب مسکین کی خیرخواہی کی جائے تو 1000 مہینوں کی خیرخواہی سے بہتر۔ اس رات میں ذکر و اذکار کیے جائیں تو 1000 مہینوں کے ذکر و اذکار سے بہتر۔ اس رات میں اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا جائے 1000 مہینوں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے بہتر۔ اسی پہ آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خلاصہ یہ کہ جو بھی نیکی ہے اس رات میں کی جائے گی بشرطے کہ وہ مشروع ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، شریعت نے اجازت دی ہو، شریعت کے دائرے میں وہ نیکی ہو، اور نیکی ہوگی ہی جو شریعت کے دائرے میں ہوگی، ورنہ کوئی بدعت کرے تو اس کی تو کوئی گنتی ہی نہیں۔ بشرطے کہ نیکی ہو شریعت کے دائرے میں اسلام کی شرط پر، تو وہ نیکی 1000 مہینوں سے خیر من الف شہر بہتر ہوگی۔ ضرور اس میں کوئی راز ہوگا، ضرور اللہ رب العالمین کی حکمت کی کتاب میں کچھ لکھا ہوگا کہ اس رات کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنی برکت، اتنے ثواب اور اجر کا وعدہ کیوں کیا گیا ہے۔ اسی رات میں بھی سلام بھی ہے، یا یہ کہیں کہ پوری رات سلام ہے۔ سلام دلوں کی سلامتی، روح کی سلامتی، جسم کی سلامتی، ایمان و اسلام کی سلامتی، پوری دنیا کی سلامتی، معاشرے کی سلامتی، مسلم قوم کی سلامتی، اور پوری ہیومینٹی کہیں پوری انسانیت کی سلامتی اسی میں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو کئی سارے اسباب ہیں اس عشر اخیر کے فضائل کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشر عشیر میں اعتکاف کیا کرتے۔ امام زہری کہتے ہیں عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کی حالت ذات پہ بڑا تعجب ہے، آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر، اپنے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا۔ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب سے آپ نے ہجرت مدینہ کی ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کبھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور خود اس عشر اخیر کے تعلق سے اما عائشہ روایت کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے، شد مئزرہ، ازار کو ٹائٹ کر لیتے، باندھ لیتے، کمر کس لیتے، واحیا لیلہ، اس کی راتوں کو زندہ کرتے، جگا کرتے، بیدار کرتے، وایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگا کے رکھتے۔ شارحین حدیث نے، علماء کرام نے لکھا ہے شد مئزرہ کا مطلب کہ عورتوں سے الگ ہو جاتے ہیں، گھر والوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ کنایا ہے عربی زبان یا کسی بھی زبان میں
ادب کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، بہت ساری باتوں کو کہنے کے لیے اشارے کنایے سے کام لیا جاتا ہے، لفظ چھوٹا ہوتا ہے معنی بہت دور تک جاتا ہے تاکہ اس میں کسی طرح کی فحش گوئی، بے حیائی، بے ہودگی نہ ہو۔ تو شد من ذرا یہ جمع سے کنایا، عورتوں سے میل ملاپ، میل ملاپ کا مطلب آپ سمجھ گئے نہیں، بڑے لوگ ہیں اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ نقطہ یا ایک عام بات، سب کے لیے نقطہ نہیں، عام بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عورتیں جو انسان کے لیے نکاح کے ذریعے حلال کی گئی ہیں، ان عورتوں سے ہم نے مجلس میں بیٹھ کر بطور اعلان نکاح کیا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلال چیز سے کٹ جاتے تھے صرف اس لیے کہ تنہائی ملے، اللہ رب العالمین کی صحبت ملے، مناجات کا موقع ملے، اللہ کو راضی کرنے، اس کو منانے، گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع نصیب ہو۔ تو وہ نوجوان یا وہ حضرات جو حرام چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، حرام ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، فحش مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یا بکواس کی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، یا ویڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا مارکیٹ میں چائے کی دکانوں پہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی بدنصیبی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں، عورتیں اور خوشبو، اور عورتوں سے محبوب رکھنے کے کئی سارے معنی، میرا مطلب صرف وہی نہیں ہے، وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ اللہ کے نبی، وہ نبی جو دنیا میں عورتوں کو مقام دینے آئے تھے، بیٹیوں کو کھلانا سکھایا، بیوی کو بیوی کا حق دیا، ماں کو ماں بنایا، وہ عورتوں سے کٹ جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے ان عشر اخیر میں۔ تو میں نے جیسا کہ کہا کہ پھر جو حرام کاری کرتے ہیں، ان راتوں کی ناقدری کرتے ہیں، تراویح چھوڑتے ہیں، تلاوتوں کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کے وقت آواز جا رہی ہوتی ہے کانوں میں، ان کے کانوں کو کچھ نہیں ہوتا اور یوں ہی گزر جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا سننا تم پر واجب ہے، خاموش رہنا واجب ہے۔ یہ کفار ہیں جو قرآن کی آیتوں کو سن کر کے شور شرابے کرتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، اردن کرتے ہیں۔ اگر ایسے مسلمان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو ان کی شناخت ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، تو ان کی شناخت ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کی رہنمائی ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے جتنا اچھا اسلوب اختیار کیا جائے، یا بعض اوقات سختی کی نوبت آئے تو سختی بھی کی جائے، یا بعض اوقات چار لوگوں میں بٹھا کر ان کو کچھ کہا سنی کی نوبت آئے تو بھی کیا جائے، کیونکہ ہمیں انہیں اس کے جنت کی فکر ہے، اس کے اعمال کے بربادی کی فکر ہے، اس کے آخرت کی تباہی کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشیر میں اس طرح سے اپنے عشرے کو گزارا کرتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چل کر بہت سارے صحابہ نے بھی عمل انجام دیا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، آپ کا بھی معمول یہی تھا کہ نصف شب تک خود اکیلے عبادت کریں، آخر عشیر میں عشرہ اخیر میں خود عبادت کرتے، اور جب آدھی رات ہوتی تو جا کر کے اپنے بچوں کو جگاتے، وہ بھی بڑے پیارے انداز سے جگاتے، کان کے پاس جا کر کے یہ آیت تلاوت کرتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ میری بچی، میری بیٹی، میری شریک حیات، ان کے کانوں میں یہ پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، مطلب ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے قرآن کا کہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دو۔ یہی چیز ڈائریکٹ آپ ان کے کانوں پہ ڈال دیتے، یہ نہ کہنے جاتے کہ قرآن کا یہ حکم ہے، ڈائریکٹ وہ آیت پڑھتے، کیونکہ عربی جانتے تھے ان کے گھر والے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اسی پہ جمے رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، آپ کو تو عبادت پہ لگایا ہے، آپ عبادت کرتے جائیں۔ یہاں بہت بڑا نقطہ ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا نسألک رزقا، اس پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، دماغ لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا بارش برسانے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں سے کسی کو دی ہے؟ ہوا چلانے کی ذمہ داری کسی کے اوپر ڈالی ہے کہ تمہارا کام ہے تم ہوا کا انتظام کرو؟ کیا فصلوں میں دانہ ڈالنے کی ذمہ داری، اس میں پھل ڈالنے کی ذمہ داری، اناج میں غلے اگانے کی ذمہ داری
مطلب کھیت تیار کرنے کی، بیج ڈالنے کی تو ذمہ داری ہے کسانوں پر، اس میں پھل لانے کی ذمہ داری کسی انسان کے ذمہ سونپی اللہ نہیں سونپی۔ رزق کا سوال نہیں کرتے اللہ، یہ نہیں کہ صرف مانگتا نہیں، بلکہ اللہ جو ہم رزق کھاتے ہیں اس کا انتظام بھی خود کر کے دیتا۔ اس سے ذرا آگے بڑھیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو ایک آنکھ کے ساتھ پیدا کر دیا ہو اور کہا کہ دوسری آنکھ خود جا کے بنوا لو، کسی ہاسپٹل سے خرید لو؟ کسی کو ایک پیر کے ساتھ پیدا کیا ہو، کہا کہ ایک پیر تو میں نے دیا، دوسرا پیر جاؤ تم خود تیار کر لو؟ دنیا میں ملے کوئی ایسے؟ آپ نہیں ملیں گے، معذور ملیں گے ایک آنکھ والے، لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ چلو یہ کام تم لگا لو، ایک تو ہم نے دے دیا۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، جو بھی ہماری بنیادی ضرورتیں اللہ ان سے ہمیں فیسیلیٹ کرتا ہے، ہمیں وہ سہولتیں میسر کرتا ہے، ساری چیزیں دینے کے بعد ہم سے عبادت کا مطالبہ کرتا ہے، فری میں عبادت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ایک اچھے جسم میں ڈال کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فی ای صورت ما شاء رکبک، پورے اچھے جسم میں ڈال کر، صحت دے کر، ہاتھ پیر دے کر، مال دے کر، دولت دے کر، ہدایت دے کر، قرآن دے کر، نبی دے کر، بعد میں آپ سے عبادت کا سوال کرتا ہے۔ وہ بھی عبادت ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت کے لیے۔ اللہ رب العالمین کو عبادتیں نہیں پہنچتی، وہ عبادتیں ہمارے اسٹاک میں یا ہمارے کھاتے میں یا ہمارے بینک میں جا کر کے جمع ہوتی، جن کے نتیجے میں جنت میں درجات ہمارے بلند ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ نقطہ ہے کہ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم تو رزق دیتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم نے لوگوں کے رزق کو تقسیم کر رکھا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، کس کو کتنا کمانا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے، اور وقت بھی ہمارا نکل رہا ہے، پھر بھی چند باتیں آپ لیتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشر اخیر میں کہا کہ تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہو، اس کی فکر میں رہو، اس کی جستجو میں رہو۔ گویا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا بھی اس عشر اخیر میں ہے، اور اس عشر اخیر میں فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت ہے کہ اس میں ہر بڑے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بس صحابہ نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ لوح محفوظ میں قیامت تک جو بھی حادثات، واقعات، اعمال انجام پانے والے وہ لکھتے ہیں، لا تبدیل لکلمت اللہ، وہاں سے لوح محفوظ سے وہ فیصلے لا کر کے اس رات میں آسمانی دنیا پر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ جاؤ لکھ دو فلاں آدمی سعادت مند ہے، فلاں آدمی بدبخت ہے، فلاں آدمی کو اتنا رزق ملے گا، فلاں کی موت ایسے آئے گی، فلاں کی مغفرت ہوگی، فلاں جہنمی ہوگا، فلاں جنتی ہوگا۔ جس رات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہوں، کیا اس رات میں ہم اور آپ غفلت میں رہیں؟ اس رات میں ہم لوگ ہوٹلوں میں گھومیں، اس رات میں ہم لوگ مارکیٹ میں گھوم کر کے اپنا وقت ضائع کریں، اس رات میں ہم اپنے مال میں مارکیٹنگ میں رہیں؟ میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، ہماری عقل پہ ماتم ہے، ہماری عقل پہ اف ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں جو ختم ہو جانے والا ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ وہاں انویسٹ نہیں کرتے جہاں پہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، وہاں ادھر، اچھا معذرت کے ساتھ، تو انویسٹ کرنا ہے صحیح جگہ میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باتیں بہت تھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آخری بات، اس رات میں بے شمار لوگوں کو آزادی ملتی ہے، لہذا غلامی سے نکلیں، آزادی تلاش کریں۔ ہم بہت طرح کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، نفس کی غلامی میں، لوگوں کی غلامی میں، ہم غلام قوم کی نسل ہیں، اس لیے غلامی ہماری گھٹی میں جمی ہوئی ہے، ہم آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ میرے بزرگوں، آزاد ہونا ہے، آزاد ہونا صرف اللہ کے غلام بننا ہے اور کسی کے غلام نہیں بننا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات کے ایک ہی لفظ میں تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔